बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। शुभ शुभ बोलना तो चाहिए, लेकिन सुहेल वड़ाइच शुभ शुभ क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो उनका शुभ शुभ वो शुफ शुफ लग रहा है। वो जो है ना, माइक में एक साहब बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से फूंके मार कर लोगों को दम कर रहे होते हैं। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब किसको दम कर रहे हैं? और ये शहबाज शरीफ की छुट्टी, और फिर 3 साल की हुकूमत, और फिर 5 साल की हुकूमत, और फिर 1 साल बाद ये होना है या 2 साल बाद होना है, ये सारी क्या कहानियाँ और उनको क्या इश्यूज़ क्या हैं उनके, इन पर तो मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उनसे पहले ज़रूरी है इमरान खान की आँख। इमरान खान साहब की आँख का एक इशू चल रहा है ख़बरों के मुताबिक, मुबैना तौर पर। वो किस हद तक सच है, झूठ है, क्या मसला है, उस पर टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं, क्या वाकई 4 माह से उनकी बीमारी का मसला था और ये गफलत बरती गई है। कुछ लोगों ने तो उनकी तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं जेल सुपरिटेंडेंट की, लेकिन कुछ लोग अब इसको कारमा या मकाफात अमल भी कह रहे हैं। और लेकिन ये सारी बातें असल में हैं क्या? और जो इनकलाब के दाई और ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ख़बर है कि बांग्लादेश में इनकलाब क्या हुआ है, अभी बताता हूँ आपको। तो पहले इमरान खान साहब से शुरू करते हैं। इमरान खान साहब की आँख की खबर आई है, और ये खबर बिल्कुल अचानक एक दिन आई खबर, गुज़िश्ता माह में जब हुआ बात कि जनाब वो उनको जेल से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, और फिर हॉस्पिटल में उनका मुआयना हुआ और आँख का कोई मसला था। फिर ये सारी बातचीत चलनी शुरू हुई, और उस बातचीत में पता चला कि उस बीमारी की सूरत में कल भी जब मैंने आपसे ज़िक्र किया बड़ी डिटेल से, इस्कीमिया या नॉन इस्कीमिया कैसे हो सकती है, उसमें एंटी वेज जो इंजेक्शंस हैं वो लगते हैं, 1-1 माह के बाद लगते हैं, 3 इंजेक्शन लगने हैं, उसके बाद फ़ैसला होगा। लेकिन ये जो अब अचानक वो रिपोर्ट आई है सलमान सफदर साहब की, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के हवाले से जब वो गए, विज़िट किया, और उसमें आके एक अच्छा, उस रिपोर्ट में भी एक तो उन्होंने उस हुकूमती मौक़िफ़ की तायद की और उस पीटीआई के मौक़िफ़ की नफ़ी की। जो पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि उन्हें कोई सहूलतें नहीं मिल रही हैं, बहुत बुरे हालात में रखा गया है। उसके मुकाबले में हुकूमती मौक़िफ़ की तायद हुई कि वो अच्छे हालात में है, वो 6 सेल्स हैं, साफ़ सुथरा है, सिक्योरिटी का अच्छा बंदोबस्त है, खाना बहुत अच्छा मिलता है उन्हें, हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन मटन या गोश्त जिसका उन्होंने नाम दे दिया, और फिर बाकी 2 दिन क्या चीज़ें हैं, और नाश्ता, दलिया और खजूरें, और ये ऑनवर्ड सारी चीज़ें जो जिस तरह से उनकी तफसीलात आई हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके हक़ में जारी थी। एक बयान इस सारे उसमें आया जो इमरान खान साहब का बयान है कि मेरी बीनाई 85%, 85% ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये तशवीश की बात भी है, यकीनन तशवीश की बात है। लेकिन जो पीटीआई ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि 4 माह से गफलत बरती गई है, वो बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। अच्छा, उस पर भी बाद में आता हूँ। उससे पहले वो जो एक बात हो रही है ना कि मकाफात अमल है और कारमा है, मतलब खैर ये हर एक का अपना अपना वो सोचने का अंदाज़ या अकीदा या जो भी कह लें आप। लेकिन मसला ये है कि ये रियलिटी भी अपनी जगह है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और नवाज़ शरीफ साहब बीमार थे या उनकी बेगम साहिबा बीमार थीं, तो इमरान खान साहब का रवैया इंतहाई वाहियात था। मैं बस सिंपल सा यही कह सकता हूँ, घटिया था रवैया। मतलब वो खड़े होकर बता रहे थे कि जनाब 6 घंटे की हमारी मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें नवाज़ शरीफ को ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी है। तो हम परेशान थे कि एक इंसान को इतनी सारी बीमारियां कैसे हो सकती हैं, और वो सीढ़ियाँ भी जहाज़ की चढ़ सकेगा या नहीं चढ़ सकेगा। मतलब वो मजाक उड़ा रहे थे बीमारी का। बीमारी खुदा ना खास्ता किसी को भी कभी भी हो सकती है, मतलब हमें 100 डाउट्स हो सकते हैं। मतलब वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से भी किसी को भी कोई भी डाउट हो सकता था, लेकिन इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं। अच्छा, उसका सेहत से, उम्र से, फिटनेस से, किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता, बिल्कुल सडन हो सकती है। यहाँ की बीमारी भी मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, वो एक माहिर अमराज़ चशम है डॉक्टर अल्ताफ़ नदीम साहब, मैंने उनसे बड़े डिस्कस किया डिटेल से। तो उन्होंने मुझे बताया उनका एक तो वजूहात इसकी 2 बड़ी हैं कि ब्लड प्रेशर या वो शुगर, लेकिन ये किसी वजह के बगैर भी हो सकते हैं हमारे। तो इमरान खान साहब जो मजाक उड़ाते थे, आज वो खुद बीमार हैं, उनके अपने बकौल।
اچھا ابھی اس کا میڈیکل بورڈ کا نہیں آیا، وہ کیا نہیں آیا وہ اس کا میں الگ بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس وقت حکومت ان کا مذاق نہیں اڑا رہی. حکومت کی طرف سے کوئی بندہ، وزیر اعظم جو ہو نواز شریف صاحب کا جب مذاق اڑا رہے تھے عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. آج وزیر اعظم شہباز شریف ہے. شہباز شریف ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، شہباز شریف ٹونٹ نہیں کر رہے، شہباز شریف طنز نہیں کر رہے، شہباز شریف تضحیق نہیں کر رہے. نون لیگ کا کوئی بھی میجر بندوں میں سے، مطلب آپ مریم نواز کا نام لے لیں، آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کو لے لیں، آپ وفاقی وزراء کا دیکھ لیں، کوئی ان کا مذاق نہیں اڑا رہا جو عمران خان کر رہے تھے. ہاں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ انہیں علاج کی سہولتیں مہیا کرنی چاہیے یا کی جا رہی ہیں. میں رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بھی میں اس پر آتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ان کا مذاق نہیں اڑا رہا. حالانکہ ایک اینگل یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ اسی طرح سے وہ اسکیپ چاہتے ہیں، تو وہ ایک ایسی بیماری کا بتا دیا گیا ہے، اس کے لیے انہیں شفٹ کیا جائے گا، یہ ساری باتیں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ بیماری کے بارے میں نا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وہ پتہ چل جائے گا وقت آنے کے مطابق. اچھا خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کوئی ایسے بات کی بھی ہے، کوئی اگر فراڈ بھی کر جائے، وہ 4 دن بعد پتہ چل جائے گی. پھر آپ جو مرضی باتیں بنا لیجئے گا، لیکن اگر وہ واقعی بیمار ہے تو یہ شرمندگی کی بات ہے. اور شرمندگی اصل میں پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے. وہ جلسے میں بات کرتے تھے نا، مجھے واپس آنے دیں، امریکہ میں کھڑے ہو کر رہے تھے عمران خان صاحب کہ مجھے واپس آنے دیں، میں ان کا ٹی وی اتروا دوں گا، یہ کر دوں گا. یہ کون سی جیل ہے کہ جس میں کھانا گھر سے آئے اور ٹی وی لگاؤ؟ اور اب وہ ساری باتیں خود مانگتے ہیں. اب ان کی ساری اب وہ چونچلے جس کو وہ کہہ رہے تھے، اب وہ ان کی ضرورت بن گیا ہے، اب وہ ان کا حق بن گیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو، خیر عمران خان صاحب نے تو کیا سوچنا، میں اس میں میں بالکل نہیں یقین رکھتا کہ وہ کبھی سوچیں گے. یہ ان کے جو ڈھیر سارے چاہنے والے ہیں نا، اور ہیں بہت سارے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اور انہیں عمران خان صاحب کی اس حرکت پر کم از کم آج ضرور شرمندہ ہونا چاہیے. آج جب عمران خان خود بیمار ہے یا اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو وہ یاد کرنا چاہیے کہ ان کا کیا طریقہ تھا. اچھا تو وہ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ان کا ہوتا تھا کہ ہالی ووڈ میں بھی کوئی ایسی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اور خواتین آپ نے رونا نہیں ہے. مطلب ڈرامے بازیاں، صرف تضحیق کرنا. مقصد کیا تھا؟ دوسروں کو کی تذلیل کرنا، یہ ان کا مقصد تھا. تو اب جب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ واقعی بیمار ہے، تو بیمار تو ہو سکتے ہیں بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، لیکن جو 4 ماہ کی غفلت کی بات ہے وہ غلط ہے. اچھا اور وہ پروون ہے، وہ پروون اس طرح سے ہے، مطلب غفلت ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں. وہ ہاسپٹل کے اندر جو بیڈ پر لیٹا ہوا مریض ہوتا ہے ایمرجنسی میں یا سی سی یو میں، اس کے ساتھ غفلت ہو جاتی ہے ہمارے ہاتھوں. تو یہ تو جیل میں موجود قیدی ہیں اور پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ جو 4 ماہ والا وہ ٹائم فریم دے رہی ہے نا پی ٹی آئی، وہ بالکل غلط ہے. وہ اس طرح سے غلط ہے کہ 2 دسمبر کو ان کی بہن جو خود ڈاکٹر بھی ہیں، وہ ان سے ملنے گئی، اور باہر آ کے جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ 4 ماہ سے ان کا آنکھ کا مسئلہ تھا تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسکس کر سکتے تھے. اور ایسی بہن جو ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹر نہ بھی ہو بہن، کوئی بھی جو آیا ہے، اگر ایک شخص کو آنکھ کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو بتانا چاہیے تھا، لازمی بتا دینا تھا. انہوں نے یہ نہیں ہو سکتا. اور جو اتنے لمبے چوڑے ٹویٹس لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے کرتے تھے، تو یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے اور میں نے ایک شکایت کیا اور مجھے وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہے. اچھا نہیں ہوا ان کی یہ بات. پھر 9 دسمبر کو بورڈ تھا ڈاکٹرز کا، وہاں بھی انہوں نے کچھ نہیں ایسی ذکر کیا، کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں تھی. تو یہ والا بیانیہ پی ٹی آئی کا جھوٹ پر مبنی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے غفلت برتی جا رہی ہے. کوئی غفلت نہیں ہوئی ہے. ہاں آخری دنوں میں کچھ چیزوں پہ اگر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ وہاں گئے ہیں اس دن ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، جب انہوں نے بتایا انہیں ہاسپٹل بھی لے کر گئے ہیں. اچھا اب بھی وہ جو فرینڈ آف سپریم کورٹ گئے ہیں، انہوں نے آ کے نہیں یہ کہا کہ غفلت ہوئی ہے یا کیا ہوا. انہوں نے صرف یہ بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ میری آنکھ کا 85% بینائی چلی گئی ہے. اچھا یہ، اور اس بیماری میں یہ ممکن ہے 85% یا 90% بینائی کا کم ہو جانا، یا خدا نہ خواستہ 100% بینائی کا چلے جانا، یہ سب کچھ ممکن ہے. لیکن وہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ 4 ماہ سے غفلت برتی جا رہی ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ تو ان کی اپنی پارٹی کے، اور یہ جو گیون ایویڈنسز سامنے جو نظر آ رہی ہیں، اپیرنٹ چیزیں، اس سے غلط نظر آ رہا ہے. اور جناب یہ تو ایسے ہی چلے گا. ان کے ساتھ ساتھ حکومت کا جو معاملہ ہے نا، پی ٹی آئی کے پریشر پہ تو کچھ نہیں ہونا، ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن سہیل وڑائچ صاحب کا جو ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں
کہ حکومت جانی ہے. اور ان کا انداز بڑا خوبصورت ہے نا, مطلب وہ سٹارٹ ایسے درمیان میں انہوں نے شروع کیا ہے مضمون, بڑا لمبا چوڑا سا ایک مضمون لکھا, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شبھ شبھ بولنا چاہیے, شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن قومی حکومت آئے گی. اور قومی حکومت کیوں آئے گی؟ اصلاحات کے لیے اور ترامیم کے لیے. اور بھائی وہ کون سی اصلاحات ہیں جو یہ والی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے؟ لیکن چلے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے گی. اور وہ حکومت جو ہے پھر آگے جا کے اسی مضمون میں یہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ حکومت آنا لازمی ہے, قومی حکومت. پہلے بھی خیال تھا, اور ان کے خیال میں یہ 2024 میں حکومت بنتے سار ہی, الیکشن کے ساتھ ہی, الیکشن کے فوراً بعد, حکومت بننے کے فوراً بعد اس بات پہ غور و فکر شروع ہو گیا تھا کہ حکومت بننی چاہیے, قومی حکومت. لیکن اب اس میں پی ٹی آئی چونکہ ایگری نہیں کر رہی تھی, وہ ان کے ساتھ شامل نہیں تھی. اب چونکہ پی ٹی آئی بھی اس بات پر رضامند ہے, تو اب تو لازمی بننی ہے, اور یہ بنے گی کم از کم 3 سال کے لیے, اور ہو سکتا ہے 5 سال کے لیے بن جائے 3 سے 5 سال کے لیے قومی حکومت. 2 سال گزر گئے ہیں, مائنڈ اٹ. اور سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہونی, ابھی کوئی چانس نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. اور دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اس کو کتنی دور مزید لے جاتے ہیں, مطلب یہ ان کے بس میں ہے. اور ان کا یہ دیکھتے ہیں کہ 1 سال بعد بنتی ہے یا 2 سال بعد. اچھا, جو کم سے کم والا ٹائم بھی دیا ہے, تو اس کا مطلب 3 سال بعد بن جاتی ہے حکومت بننے کے, اور پھر 5 سال کی قومی حکومت. تو الیکشن تو گئے نا 8 سال کے بعد, مطلب جو 24 والے تھے وہ 32 میں 2032 میں چلے گئے الیکشن, 29 کے بجائے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ سہیل وڑائی صاحب کا. اچھا, پھر اس کے بعد وہ کمال پھر کرتے ہیں نا ایک اور, وہ کمال پر کمال کیے جاتے ہیں سہیل وڑائی صاحب. تو اس میں اسی مضمون میں آگے جا کر کہتے ہیں وہ, پھر مجھے ان کی بات بڑی مزیدار لگ رہی ہے, بلکہ وہ مزیدار کیا, کھلا تضاد لگ رہی ہے مجھے ان کی وہ بات. وہ کہتے ہیں کہ منصوبہ تو اچھا ہے, مگر جب تک اس کی تفصیلات سامنے نہ آئے اس وقت تک تبصرہ ممکن نہیں. اچھا, یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھ کر, یہ آپ دیکھ لیں اسکرین پر بھی نظر آ سکتا ہے آپ کو مضمون سہیل وڑائی صاحب کا. اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب تک تفصیلات نہ آ جائیں تب تک تبصرہ ممکن نہیں. تو یہ کیا ہے؟ ابھی اس کے بعد بھی تبصرہ کرنا ہے. ساتھ ہی وہ آگے بھی کہتے ہیں کہ اگر واقعی ترامیم اجتماعی صلاح و مشورے سے ہوئیں اور ان تبدیلیوں کو مفاہمت کے ذریعے اپنایا گیا تو ملک مزید مستحکم ہوگا. اچھا, مطلب یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی بچہ کہے کہ میں نے امریکہ جانا ہے, تو میں اس کو کہوں نجومی بن کے کہ بیٹا اگر تمہارا ویزا لگ گیا نا تو پھر تم چلے جاؤ گے. تو بھائی ویزا لگ جائے گا تو چلے ہی جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود مجھے پھر بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی اصلاحات ہیں جو موجودہ حکومت کرنے سے انکاری ہے. ظاہر ہے جب قومی حکومت بنوانی ہے, کہیں اس کا مطلب کہیں کوئی ایجنڈا بن رہا ہے نا, پلان بن رہا ہے. بلکہ سیدھی سی بات, سہیل وڑائی صاحب کا خیال یہ ہے کہ فوج نے کچھ اصلاحات پلان کی ہوئی ہیں اور وہ قومی حکومت کے ذریعے کرا لیں گے. تو وہ قومی حکومت میں کون سا ایسا انوکھا کام ہو جائے گا, جو وہ کون سے ایسے ہیرے نئے آ جائیں گے جو موجودہ حکومت مطلب میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اصلاحات کر دیں, یا وہ کون سا ایجنڈا ہے جو وہ نہیں ایکسیپٹ کرنے یا امپلیمنٹ کرنے کو تیار. تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب کافی عرصے سے وہ ایسی کہانیاں سنا رہے ہیں. اچھا, ایک صحافی ہیں, ان کا انالیسس ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے انہیں کبھی ایسا لگتا ہو. اس میں پھر کہتے ہیں نا کمپنی کا بھی اثر ہوتا ہے, یہ ممکن ہے ان کے دوستوں کا بھی اثر ہو. کہیں وہ ان کی کمپنی ایسی ہو, وہ کہیں ایسی جگہ پر زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہوں جہاں پر وہ ایسی باتیں سن لیتے ہوں, اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں. قومی حکومت تو پتہ نہیں بنے گی یا نہیں بنے گی. کچھ لوگوں کو انقلاب کا بڑا شوق ہے, آپ کو پتہ نا. تو وہ ان کا وہ شوق جو ہے وہ ہے یوں ٹھاٹھے مار رہا تھا بنگلہ دیش کے انقلاب کو دیکھ کر, اور لگتا تھا کہ یہ جو نئی پود ہے, نئی جنریشن ہے, جین زی خاص طور پہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے, انہوں نے تختہ الٹ دیا حکومت کا, اور اب تو یہ جین زی والوں ہی کی حکومت آئے گی. تو جناب وہاں الیکشن ہو گیا, ہمارے کئی دوست بھی وہاں گئے ہوئے ہیں, بلال غوری صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں, اعزاز سید صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں, حبیب اکرم صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں. میرا تو بلکہ شاید میں آج تو نہیں, اس کا کل ان سے انہیں لائن پر لے کے کوئی ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں. رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں, بلکہ آ گئے ہیں کافی حد تک. 2/3 میجورٹی لے لی ہے بی این پی نے, اور جناب
जो बांग्लादेश की जो पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने, उनके लीडर हैं तारिक रहमान साहब, जो साबिक वज़ीर आज़म खालदा ज़िया के साहबजादे हैं। वही पार्टी, वो जो बारी बारी था, एक दफ़ा हसीना वाजिद, एक दफ़ा खालदा ज़िया, तो खालदा ज़िया का बेटा, और 2/3 मेजॉरिटी। वो जो जेनजी वाली पार्टी थी, उन्होंने कुछ 6 या 7 सीटें ली हैं, 8-9 हो जाएंगी चलो उनकी। और जमात इस्लामी में भी 60-70 के करीब सीटें हैं। तो 300 के ऐवान में बाकी सीटें जो है 220 के करीब सीटें जो हैं वो तारिक रहमान साहब की पार्टी, खालदा ज़िया की पार्टी ले गई है। जो इमोशनल जज्बाती नारे लगाना जो है ना, वो बहुत आसान होता है। माशरे में इस चीज़ को कम्युनिकेट करना, लोगों को इसके लिए तैयार करना, ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। वो चंद बच्चों का या चंद लोगों का एक हजूम, एक जत्था, वो हंगामे तो कर सकता है, वो नारे तो लगा सकता है, वो ख़राबी तो पैदा कर सकता है। वो ठीक करने के लिए ओवरनाइट तब्दीलियाँ नहीं आती, उसके लिए कौमों को वक्त लगता है, और वो रोल सियासी जमातों ने प्ले करना होता है। अच्छा, बहुत बड़ी बर्बादी के बाद भी बाज़ का ठीक होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा इसी तजर्बे को अपनाया जाए। तजर्बा अच्छा भी हो सकता है, और अच्छा तजर्बा ये है कि दूसरों के बुरे तजर्बों से सीखा जाए। तो हमारे मुल्क में भी जिन लोगों को शौक़ है ना इनकलाब लाने का, और नई जनरेशन सुनती नहीं, बात नहीं करती, छोड़ दें वो बातें, सब सुनते हैं, उन्हें सब पता है। और मतलब मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। बसंत पर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया जी बसंत को, और संडे को मैंने 2 इवेंट्स अटेंड किए, जिसमें एक कोका कोला का बसंत का इवेंट था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, वेल मैनेज्ड अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग, काइट फ्लाइंग, म्यूज़िक, डेकोरेशन, कलर्स, फूड, हर चीज़ वाज परफेक्ट। म्यूज़िक के लिए वो थी शाज़िया मंजूर साहिबा, गाना गा रही थी। उन्होंने टिपिकल वो पुराने पंजाबी सॉन्ग्स गाए, और नौजवान लड़के और लड़कियां वो जो वहाँ बैठे हुए थे, वो उस पंजाबी सॉन्ग पर उसके साथ साथ गा रही थी वो ट्रेडिशनल पुराने सॉन्ग्स। वो जेन जी को भी पुरानी सारी चीज़ों का पता है और पसंद है, कोई आउट नहीं होती चीज़ें। हाँ, उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ तब्दील होती हैं, डिफरेंट होती हैं, बट वो कोई अनोखी मखलूक नहीं हो जाते, या उनके सोचने से सब चीज़ें तब्दील नहीं हो जाएंगी। तब्दीली उन्हीं के ज़रिए आएगी, बट वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। हाँ, ये जो कंप्यूटर और एआई ने जिस तरह से तब्दीली लेकर आए हैं, वो एक स्पीड अप हुई हैं चीज़ें। बाकी वो जो सियासी तब्दीलियों का ख्वाब जिन लोगों की आँखों में समाया हुआ है, उनके लिए बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज एक अच्छा पैगाम है। शुक्रिया। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।